آج انسان اتنا بے نڈر بے خوف ہو چکا ہے کہ اسے نہ کوئی اپنے مرنے کا فکر ہے، نہ اسے عذاب قبر کا خوف۔ آج انسان اتنا بے حیائی کے دلدل میں دھستا ہوا چلا جا رہا، صرف پیسہ کے سوا اس کو کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ آج انسان پیسے کی لالچ میں آ کر اپنے ایمان کو بیچتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا۔ اس کے بعد انسان کہتا ہے کہ میں پریشان ہوں۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان پریشانیاں خود خریدتا ہے، اسے اپنے موت کا بھی وقت یاد نہیں آتا۔ آج کوئی گناہ کرتا تو گناہ کرنے سے پہلے اس کو کبھی ایک وقت ایسا تھا، کوئی آدمی غلط قدم اٹھاتا تو 100 مرتبہ اس کو سوچ لیا کرتا تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ آج اتنا لاپرواہ ہو چکا، آج ہمارے تمہارے اندر اتنی لاپرواہیاں ہو چکی ہیں کہ کتنا بڑا سا بڑا گناہ کرتے چلے جاتے مگر احساس تک نہیں ہوتا، نہ مرنے کا خوف، نہ عذاب قبر، نہ کوئی کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ صرف مال ہونا چاہیے، چاہے وہ حرام کا ہو یا حلال کا ہو۔ میرے خیال سے مرنے کی ایک تنگی بھی انسان برداشت کر نہیں پائے گا، بہت مشکل پڑے گا کہ جاگنے کا جب عالم ہوتا ہے تو اس کا حال اتنا بھیانک، اتنا بڑا اور اتنا برا حال ہوتا ہے کہ اگر انسان پر اس چیز کو واضح کر دیا جائے، اس معاملات کو اگر دکھا دیا جائے مرنے سے پہلے، تو میرے خیال سے کوئی بھی گناہ نہیں کرے گا بلکہ گناہوں سے توبہ کرتا نظر آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات آئی تو میں بتاتا چلوں، ملک الموت جس کو کہتے ہیں، جب روح جب نکلنے کے لیے آتے ہیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے کافر کو، ایک مومن کو۔ انسان کے پاس اگر ایمان ہے تو اس کے پاس سب کچھ ہے، اگر ایمان نہیں تو کوئی چیز اس کے پاس نہیں۔ اور ایمان ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو عذاب قبر سے بھی بچائے گی اور میدان حشر سے بھی بچائے گی۔ ساری چیز، سب کا دار و مدار ایمان ہے۔ اگر ایمان ہمارا تمہارا محفوظ نہیں تو سمجھو ساری عبادتیں، ساری ریاضتیں، تقویٰ، پرہیزگاری سب بیکار، سب ریاکاری میں تبدیل ہو جائے گی۔ اللہ کے خلیل ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ ملک الموت آپ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے ابراہیم علیہ السلام کو، جب اللہ نے اپنا خلیل بنایا تھا تو یہ ملک الموت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس گئے تھے مبارکباد دینے کے لیے۔ جب گئے تو ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ نے کہا کہ کیا کافر کو روح نکالنے میں اور مومن کی روح نکلنے میں کوئی فرق ہے کوئی؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا تو ملک الموت نے کہا ہاں بہت فرق ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ملک الموت سے کہا کہ جب کسی کافر کی روح نکالی جاتی تو اس وقت کی پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ ملک الموت نے کہا کہ اس وقت کی اتنی بھیانک پوزیشن ہوتی ہے، میری شکل ایسی تبدیل ہو جاتی کہ میں اگر کسی پر بازی کر دوں تو وہ تاب نہیں لا پائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی۔ تو ملک الموت نے کہا آپ بھی اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے یہ اظہار کر دیا، یہ خواہش ظاہر کر دی کہ مجھے وہ شکل دیکھنا ہے جس شکل میں کافروں کی روح کو آپ نکالتے ہو، قبض کرتے ہو، مجھے وہ اپنی شکل دکھائیے۔ ملک الموت نے منع فرمایا کہ نہیں، ایسا مت کیجیے، ایسی شکل مت دیکھیے گا، آپ تاب نہیں لا پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے وہ شکل دیکھنی ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ کے محبوب تھے۔ اب ملک الموت کو بات بھی ماننا ضروری تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بار بار اصرار کیا تو آپ نے ملک الموت نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو دیکھیے گا، اپنے چہرے کو ذرا ادھر پھیر لیجیے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چہرے کو پھیرا اور جب ملک الموت نے اپنی شکل کو تبدیل کیا اور کہا ذرا اب اپنے چہرے کو میری طرف موڑ کر دیکھیے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ملک الموت کی طرف دیکھا تو کہتے ہیں کہ اتنی آگ کی شعلے نکل رہے تھے، اتنا بڑا قد ہو گیا تھا، تو آسمان سے آپ کا قد لگ رہا تھا، آسمان کے برابر آپ کا قد تھا، اور آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، زبان سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، کانوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، پورا بدن آگ کا تھا، اتنا بھیانک تھا کہ ابراہیم علیہ خلیل اللہ فرماتے کہ میں نے تھوڑی دیر دیکھا، دیکھنے کے بعد میں تاب نہیں لایا بلکہ زمین پر گرا، بے ہوش ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام تاب نہیں لا پائے، جو اللہ کے محبوب ایک نبی ہے۔ بے ایمان کی روح جب قبض کی جاتی تو اس کو اتنی بڑی سختی، اتنی بڑی سزا دی جاتی کہ اتنی شکل ملک الموت کی ہو جاتی ہے، اتنی بھیانک وہ سزا ہو جاتی ہے، اس کی شکل ہی اتنی بڑی سزا ہو جاتی ہے، اگر دنیا میں کوئی سزا اس کو آخرت میں نہ دی جائے تو وہی سزا ہی کافی ہے، وہ سزا کافی ہو جائے گی۔ اتنی بھیانک شکل، اتنا خوف لگتا ہے دیکھ کر۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، تاب نہیں لے پا۔ سوچو ذرا، دھیان لگاؤ، دماغ لگاؤ، ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ تو اللہ کے نبی ہے، اللہ کی نبی ہے، اور ہم لوگ کیا، ہمارے پاس تو کوئی چیز نہیں، کوئی نیکی نہیں، کوئی اعمال نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جس کے بنیاد پر ہم اللہ کی بارگاہ میں کہہ سکتے مولا میری یہ فلاں نیکی جس کی بنیاد پر میں جنتی ہوں۔ کوئی چیز نہیں، کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں، کوئی ہمارے دامن میں کوئی ایسی نیکی نہیں جو اللہ کی بارگاہ میں دعوے کے ساتھ کہا جا سکے مقبول ہے، قبول ہونے والی ہے۔
کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس کے بعد بھی آج ہم لوگوں کے پاس اگر کوئی چیز ہے تو ہاں ایک گھمنڈ ہے. اگر ہم لوگوں کے پاس اگر کوئی چیز ہے تو ایک ہمارا رعب و دبدبا ہے. ہمارے پاس کوئی چیز ہے تو زبان سے نکلنا تو دوسرے کے لیے گالی نکلنا ہے. ہمارے پاس اگر کوئی چیز ہے تو ایک دوسرے کی برائی کے سوا کوئی چیز نہیں. چگلی غیبت ساری برائیاں ہمارے پاس ہیں لیکن نیکیاں نہیں ہیں. میرے خیال سے کوئی بھی برائی ہو اس کو کرنے سے پہلے ایک مرتبہ یاد کر لینا چاہیے کہ ملک الموت جب جاگنے کے وقت ہمارے بستر پر آئیں گے, بستر مرگ کے قریب آئیں گے, میرے پاس جب روح قبض کریں گے اس وقت کی پوزیشن کیا ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرنے والا جب دنیا سے جاتا تو اس کی زبان پر قدرتاً تالا پڑ جاتا, اس کی زبان ہلاتا مگر زبان نہیں چلتی, صرف آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. مرنے والے کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں مگر زبان سے ایک الفاظ نہیں نکلتا, کیونکہ اللہ کی طرف سے اب اس کو اجازت نہیں ہوتی ایک لفظ بولنے کی بھی. صرف اپنے گھر والوں کو, اپنی اولادوں کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے. اور یہ بھی ایک حقیقی بات ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو جاتے ہی اس سے معلوم چل جاتا ہے کہ میرا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم ہے. مرنے والے کو سب آیا ہو جاتا ہے, کیونکہ مرنے والے کی تکلیف اتنی بھیانک ہوتی ہے, کافر بے ایمان کی تکلیف اتنی بھیانک ہوتی ہے, وہ اس تکلیف کو دیکھ کر سمجھ لیتا ہے کہ میرا ٹھکانہ جنت نہیں بلکہ جہنم ہے, مجھے اتنی بڑی تکلیف دی جا رہی ہے. اس کو پہلے آیا کر دیا تھا, اس کو سب کچھ دکھا دیا جاتا ہے کہ میرا ٹھکانہ جنت یا دوزخ ہے. مگر آج ہم لوگ اس فکر میں نہیں ہے کہ ہمیں مرنے آج تو ذہنیت انسانوں کی ایسی ہو گئی, انسان کیا مسلمانوں کی کہہ لیجئے ذہنیت ایسی ہو گئی, ہر انسان اس خواب میں ڈوبا ہوا ہے, اس سوچ میں ڈوبا ہوا ہے کہ جیسے دنیا مرتی ہم بھی مر جائیں گے, مرنے کے بعد کیا ہوگا دیکھا جائے گا, مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا, مرنے کے بعد ساری مٹی مٹی میں مل جاتی ہے, ہڈیاں گل جاتی ہیں, روح چلی جاتی ہے, ہوا میں مل جاتی ہے. لیکن نہیں میرے بھائی, مرنے کے بعد سارے حساب و کتاب ہونا ہے. مرنے کے بعد جتنی نیکیاں یا گناہ کیے سارے کا سارا کا حساب و کتاب ہوگا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک صفت بھی ہے, عدل اس کی ایک صفت بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی میزان بھی قائم کرے گا, نیکیوں کو برائیوں کو تولا بھی جائے گا. تم دنیا پر گئے تھے, دنیا میں کون سی تم نے اچھائیاں کی, کون سی برائیاں کی, ساری اچھائی برائیوں کا بدلہ بھی, بدلے کا دن بھی دیا جائے گا, بدلے کے دن سارا بدلہ بھی لیا جائے گا. اگر تم نے اچھائیاں کی تو اچھائی کا بدلہ تمہیں اچھائی میں تمہیں نوازا جائے گا, اگر برائیاں کی تو برائیوں کا بدلہ تمہیں برائیوں سے نوازا جائے گا. لیکن آج ہم لوگوں کو اس چیز کی فکر نہیں, صرف اپنا پیٹ بننا چاہیے, گھر میں مال ہونا چاہیے, تجوریاں بننا چاہیے, بینک بیلنس بڑھنا چاہیے, ساری دنیا کی چیزیں ہونا چاہیے, بہترین کوٹیاں ہونا چاہیے, عالی شان رہائش گاہ ہونا چاہیے, ساری چیزیں ہونا چاہیے, مگر نیکیوں کی کوئی فکر نہیں, مرنے کی کوئی فکر نہیں, نیکیوں کی کوئی فکر نہیں. لیکن یاد رکھو مسلمانوں, یہ زندگی چند روزہ ہے, کسی دن معلوم نہیں کون دن آنکھیں بند ہو جائیں اور کون دن ساری سب اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے گا. جب آنکھ کھلے گی, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے جب انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی, نہیں مر جاتا, مرنے کے بعد جب اس کی آنکھ کھلتی قبر کے اندر تو پہلے اس کو جھٹکا لگتا ہے, سوچتا ہے کہ میں کہاں آ گیا. تھوڑی دیر کے لیے اس کا دماغ ہینگ ہو جاتا ہے, میں کہاں تھا, کہاں گیا. سوچو بچار میں پڑتا, اس سے پہلے اپنے اہل و عیال کی یاد آتی, اپنے بچوں کی یاد آتی, میرے بچے کہاں, میرے تمام اہل خانہ والے کا, ساری چیزیں اس کو یاد آتی ہیں. لیکن اس وقت جب اس کو احساس ہوتا ہے کہ میری یہ آنکھ کھلی قبر کے اندر, اب میں مر چکا ہوں. میرے بزرگوں نے لکھا ہے کہ مرنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ میں مرا ہوں, میں خواب دیکھ رہا تھا, میں خواب میں ہوں ابھی. لیکن جب آنکھ کھلتی تو اسے احساس ہوتا تھوڑی دیر کے بعد, اب یہ خواب نہیں, میں واقعی دنیا سے چلا گیا ہوں. اب اس کے بعد کوئی چارہ نہیں ہوتا میرے بھائی, کوئی چارہ نہیں. چارہ صرف ایک ہی اس وقت ہوگا, اگر تمہارے پاس تمہارے دامن میں اگر نیک اچھے اعمال ہوں گے, بہترین نیکیاں ہوں گی تو وہ نیکیاں تمہارے کام آئے گی, ورنہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی. آج مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا دشمن بن گیا ہے, ایک دوسرے کے مال لوٹنے پہ تلا ہوا ہے. لیکن آپ کو یہ بھی بات معلوم ہونا چاہیے, آج انسان اتنا لاپرواہ ہو چکا, ہر انسان حرام اور حلال کی میں تمیز تو ختم کر چکا ہے, مگر مسلمان کی اہمیت کو بھی سمجھنا ختم کر چکا ہے. آج ایک دوسرے کو کوئی اچھائی کی نظر سے, محبت کی نظر سے دیکھنا پسند نہیں کرتا, اگر دیکھتا ہے تو اس کو برائی کی نظر سے دیکھتا ہے. لیکن یہ بھی ایک قاعدہ ہے اور ایک بہترین بات ہے کہ مسلمان کو اچھی نظر سے دیکھنے کا بھی ثواب ہے. لیکن ہم نے ثواب کے سارے ذرائع, ثواب کے سارے راستوں کو بند کر دیا. جتنے گناہ کے راستے, جتنے گناہ تک لے جانے والے راستے تھے, ان سارے راستوں کو باحتیاط ہم نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. دیکھو ہمارے گھروں کے حالات کیسے ہیں. آج گھروں کے اندر نہ جانے قرآن پاک, قرآن مجید ایسے کتنے طاقوں کے اندر رکھے ہوئے جس کے اندر مکڑی کا جالا لگ چکا, قرآن گرد سے آلودہ ہے, ان کو کوئی پڑھنے والا نہیں.
ان کو کبھی ٹچ ہی نہیں کیا جاتا, ان کو کوئی پڑھتا ہی نہیں, ان کے اوپر نہ جانے کتنی گرد جمی پڑی ہے, نہ جانے کتنے مکڑی کے جالے لگے ہوئے ہیں, کتنا گرد و غبار, کیونکہ انہیں کوئی پڑھنے والا نہیں رہ گیا. اور پھر اس کے بعد ہر کوئی کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں. برکت کہاں سے آئے گی, کیونکہ برکت کے سارے کام, سارے ذرائع ہم نے بند کر رکھے. ہمارے پاس اگر کوئی چیز ہے تو دنیاوی خرافات کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ گیا. آج صرف دنیاوی خرافات, اس کے سوا کوئی بات نہیں. آج ہم اگر کسی فکر میں رہتے تو ہر وقت موبائل کی فکر میں رکھتے, ہر وقت سوشل میڈیا کی فکر میں رہتے. اگر ہم کسی وقت کسی پہ ایکٹیو رہتے ہیں تو سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے, باقی ہمیں دین کا کوئی لینا دینا نہیں رہ گیا. آج کے دور کی یہ حالات میں بیان کر رہا ہوں. آج کے دور میں کسی کو دین اسلام کی کوئی فکر, کوئی پرواہ نہیں. بچہ پڑھے یا نہ پڑھے, دین سیکھے یا نہ سیکھے, صرف دنیا سیکھنا چاہیے, دنیا حاصل ہونا چاہیے. ایسا ذہن بچے کا ہونا چاہیے کہ دنیا خوب کمائے, لیکن اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. دنیا کمانے والے نہ جانے کتنے آئے, کما کر چلے گئے, لیکن ساتھ کچھ بھی نہیں لے گئے. سارا انسان جانتا ہے, اور جاننے کے بعد ہم لوگ انجان بڑے پر. اللہ ہم سب کو ہدایت دے.